کھانے والے بنیں گے. یہ ڈر ہمارا بتا رہا ہے کئی ہزار بچوں کو بھی تم قتل کر لو لیکن تم اللہ کی اس حکمت سے غافل ہو. ظالم ہو وہ ان قریب پیدا ہوگا جس کو دنیا صلاح الدین کہتی ہے. وہ ان قریب ہوگا. میرے عزیزو آج کے نوجوانوں سے میں یہ کہتا ہوں تمہارے دور میں بھی یہ ڈرا سہما ہوا جو ماحول لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی دیکھنا اور حالات خراب کیے جائیں گے. ہماری حکومت آئے گی تو مسجدوں کو توڑ ڈالیں گے, مدرسوں کو توڑ ڈالیں گے. ان ظالموں کو لگتا ہے تمہارے سارے بلڈوزر میں ہی طاقت ہے. صرف طاقت اسی کا نام ہے. راج مل جائے, تخت مل جائے, اس وقت کچھ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا آسان ہے. جس طرح چنگیز نے بھی کیا, ہلاکو نے بھی کیا, بڑے بڑے ظالموں نے کیا ہے, اور ان کا حشر بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب خس و خاشاک کی طرح تم بہا دیے جاؤ گے, اخباروں میں تمہارا نام تک نہ ہوگا. اور اگر کچھ باقی رہے گا تو کیا رہے گا؟ نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محافظ ناموس رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. نوجوانوں اس یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. خدا را میں تم سے کہتا ہوں اگلے دنوں کے بعد جب تمہارے امتحان کا وقت آئے گا, ہر استاد اپنے بچے کو امتحان کی تیاری کرا رہا ہوتا ہے. بیٹا سوالات ایسے آئیں گے, ٹائم اتنا ہوگا, اسکواڈ بھی ہوں گے, چیک کرنے والے ایگزام ہال میں بار بار آئیں گے, تمہیں دیکھیں گے. اس وقت تم خوف سے اپنے ہاتھ میں کپ کپی نہیں پیدا کرنا, دل کو جمانا اور اپنا امتحان مکمل کرنا. یہ ہر استاد اپنے بچوں کو ترقین کرتا رہتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اس منبر نور سے میں آپ کو اس بات کی تلقین کر کے جاتا ہوں امتحان کی گھڑی ان قریب آنے والی ہے آپ کے ساتھ بھی. اور جو امتحان تمہارا ہوگا وہ استقامت کا امتحان ہوگا, تمہارے ایمان پر جمے رہنے کا, تمہارے ڈٹے رہنے کا امتحان ہوگا. دیکھنا بہت سارے پارٹی بدل لیں گے, بہت سارے مصلحتوں کی پردوں میں چھپ جائیں گے, بہت سارے لوگ کسی کی دھوتی میں پناہ لے رہے ہوں گے, کوئی کسی کی ساڑی میں پناہ لے رہا ہوگا. لیکن جو عاشق مصطفیٰ ہے وہ بڑھ چڑھ کر کے یہ اعلان کر رہا ہوگا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. بس اس بات کے ساتھ تمہیں جمے رہنا ہے, یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ. عزیزان گرامی وقار, کون سی ایسی طاقت ہے, کون سی ایسی قوت ہے جس نے اسلام کو ختم کیا یا ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ اللہ کریم جل شانہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ فرماتا ہے یہ ظالم اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. دین اسلام, ابھی آپ سن رہے تھے اسلام تھا, اسلام ہے. اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہے, آپ کا امتحان ہونا ہے. ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کے لیے اوروں کو پیدا کرے گا. وہ قادر مطلق چاہے تو سخت جانی دشمنوں سے بھی ایمان والے پیدا کر سکتا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیں آپ, تتاری جنہوں نے بغداد کو ہلاک کر کے رکھا تھا, رب تبارک و تعالیٰ نے انہی کے سینوں میں ایمان کی دولت دی اور وہ محافظ اسلام بن گئے. ہمارے دور میں بھی جتنے آتنک مچا رہے ہیں, کل ان کے بچے یہ نعرہ لگائیں گے اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. ہاں جتنے آتنکوادی ہیں سب نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. آپ انتظار کریں اس بات کا, لیکن تم اپنے امتحان میں جمے رہو, ڈٹے رہو. اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے ساتھ, اس شریعت کے ساتھ ناانصافی کی تو کل میرے آقا کو کیا جواب دو گے؟ کل میدان قیامت میں تمہیں کھڑے ہونا ہے,
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اگر میرے آقا نے پوچھ لیا کہ جس وقت میری شریعت پر حملے ہو رہے تھے، جس وقت میرے دین کو کتے نوچنے کی کوشش کر رہے تھے، اے نوجوان بتا تو میری سنتوں کے ساتھ کتنا عمل کر رہا تھا، تم کیا جواب دو گے؟ آقا میں آپ کی داڑیاں نکال کر کے گٹر نالیوں میں پھینکتا تھا، میں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں پر چلتا تھا، کیا تم نبی پاک کو یہ جواب دو گے؟ آقا رات بھر میں گانے سن کر کے سوتا تھا، صبح فجر کی نماز قضا کرتا تھا، یہ جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ آپ کے پاس اگر جواب نہیں دینے کی طاقت ہے تو آج ہی بدل ڈالو، زندگی بدل ڈالو، آج انقلاب لے آؤ۔ دیکھنا میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں، نہ میں چاقو چھری کی بات کرتا ہوں، یہ تو شاعر لوگ تلوار اٹھانے کی بھی بات کرتے ہیں، ہاں یہ کہتے بھی ہیں سمجھوتا نہیں ہوگا تلوار اٹھ جائے گی، میں تو تلوار کی بھی بات نہیں کرتا۔ ارے پلاسٹک کا بلیڈ بھی رکھ لو تو کل کو ہم کوئی آتنکوادی گھوشت کر دیں، بم بارود بندوق کسی چیز کی بات نہیں کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں نبی پاک کے عشق میں ملبوس ہو کر تم صرف راستوں میں چلتے پھرتے رہو گے، تمہاری چلت پھرت سے کئی کیڑے یوں ہی مر جائیں۔ حق ہے، واہ واہ، بہت خوب۔ حضور پاک کی سنتوں میں وہ دم ہے، وہ اثر ہے، تمہاری چلت پھرت سے کئی کیڑے فنا ہو جائیں۔ بات صرف اتنی ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ ہوتا یہی ہے، کوئی پرانا گھر گر جائے نا، لوگ ادھر سے ادھر آنے کا راستہ بنا لیتے ہیں۔ آج ہماری جماعت کے اندر انتشار ہوا، نوجوانوں میں آوارگی آ گئی تو ہر کتا ہم کو ہی ٹارگٹ کرنے لگ گیا، ہر کتا ہمیں ہی بھوکنے لگ گیا۔ میرے عزیزوں، شدت سے آج اس صلاح الدین ایوبی کی بات یاد آتی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے ان کا دور ایسا ہے کہ یہودی مائیں، عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی، کہتی بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے۔ حالانکہ ظلم سے کوئی تخت نہیں بچھایا تھا، سنت مصطفیٰ کا رعب ایسا قائم تھا، حضور کے عشق کا رعب قائم تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی توتی بولتی تھی۔ آج کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ظالم ہمیں آنکھ دکھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کا قتل عام، ہماری عورتوں کی عزتیں نیلام، ہماری گردنوں پر راج، اور بغیر کسی خوف کے شاعر اسلام پر بھونکنا آج کی عادت سی بن گئی۔ نوجوانوں، تمہارے اندر اگر ضمیر بیدار ہے، غیرت موجود ہے، تو اپنے آئے گا جواب دینے کا۔ لیکن پہلے میں آپ سے صرف اتنی التماس کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدل لو۔ کل کو ہمارے پاس فخر ہوگا، فخر کے ساتھ کسی میدان میں اتریں گے، وہ تمہارے ہولیوں کو اوپر سے نیچے دیکھتے رہیں اور پوچھتے رہیں یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کہاں سے آئی ہوئی جماعت ہے، تو ہم سینہ تان کر کے کہیں گے یہ محمد عربی کے شعروں کی جماعت ہے۔ آج کیا ہم دکھائیں لوگوں کو؟ گٹکا کھانے والے لوگ دکھائیں گے؟ ہم نوجوانوں کو بالیاں پہنے ہوئے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے ہوئے، چوٹیاں ڈالے ہوئے ہیں، جینس پھٹی ہوئی، اور بالوں میں داڑھیوں میں ڈیزائن کیے ہوئے یہ نوجوان لا کر کے ہم کھڑا کریں گے۔ میرے عزیزوں، دنیا کے اوپر اگر ہیبت طاری ہوتی ہے تو صرف عاشقان مصطفیٰ سے ہوتی ہے، حضور کے غلاموں سے ہوتی ہے۔ آج سے 3 سال پہلے پیروں سے معذور ایک خادم حسین للکارتا تھا، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے للکارتا تھا، ارے سفید داڑھی ہو چکی، عمر کافی ہے، سفید داڑھی، پیروں میں معذوری، لیکن پوری دنیا میں ایسی ہیبت طاری کہ یورپ کی زمین بھی ہلتی نظر آئے۔ ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں باضابطہ ان کو لے کر کہا جائے یہ آدمی موسٹ ڈینجرس ہے، بہت زیادہ ڈینجر ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ تو پیروں سے معذور سفید داڑھی والا ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تمہارے لیے کیسے ڈینجر ہو گیا؟ تمہارے پاس تو بہت بڑے بڑے میزائل ہیں، ایٹم بم ہے، سب کچھ ہے۔
پتہ یہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہیبت ڈالتا ہے وہ عاشق مصطفیٰ کی ہیبت ڈالتا ہے.